سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ گزشتہ جو درس تھا وہ ہم نے معاملات اور حقوق کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام اور بہت سے انسانی حقوق کا تحفظ کیا۔ انسانی حقوق کے تحفظ کا سب سے بڑا علمدار وہ قرآن کریم ہے، وہ اسلام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ میں یہ لفظ آپ لوگوں جوانوں کے لیے اکثر یہ بار بار بولتا ہوں، آپ کو ان چیزوں کا سامنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بڑے تو چلو سمجھدار ہو جاتے ہیں، اس موقع پر وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمیں ایک لالی پاپ دے رہے ہیں یہ ظاہری ایک بس فیس سیونگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کل آپ بہت زیادہ نام سنتے ہیں، آگے قربانی کے دنوں میں اور زیادہ سنیں گے کہ انسانی جان بڑی قیمتی ہے، انسانی جان بچانی چاہیے، غریب بہت اہم ہیں، ان کی غربت کا خیال کرنا چاہیے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں انہیں پس پش ڈالنا چاہیے۔ لوگ آپ کو بڑے مسالے لگا کر یہ دلائل دیں گے کہ قربانی کی کوئی اہم ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی خون بہانا ہے، جانور بھی ضائع ہوں گے، گوشت بھی ضائع ہوگا، گرمی بھی بہت شدید ہے، جون کی عید ہے تو گوشت ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنے دل اور ایمان اور اپنے دماغ تینوں چیزوں کو تیز رکھنا ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے کھلا رکھنا ہے اور ہوشیار رہنا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون اپنوں کے لبادے میں غیر ہے، کون اپنا ہے اور کون اپنوں کے لبادے میں دشمن ہے۔ تو جو اللہ کے احکام سے آپ کو پھیرنا چاہے وہ جان لے کہ وہ شیطان کے پیروکار اور اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ آپ کو اللہ کے احکامات سے۔ تو یہ آپ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، انہیں یاد بھی کریں، اور آپ کو دلیل بھی آنی چاہیے کہ انسانی حقوق کا تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ جتنا قرآن کریم نے بتلایا ہے اتنا کسی نے نہیں بتایا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بیان کیے ہیں ان احکام میں جتنے لوگوں کو شامل کیا ہے، ایک ایک کے حقوق کی پوری طرح تحفظ داری کی ہے۔ وکیل کی بھی کی ہے، کاتب کی بھی کی ہے، شاہد جو گواہ ہوں ان کی بھی کی ہے، جتنے یہ معاملات میں جو ضرورت پڑنے والے جو لوگ میں ملوث ہوتے ہیں ان سب میں سے ہر ایک کے حقوق کی پوری طرح صراحت کی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو تکلیف دینا ضروری جائز نہیں، ان کو بلا وجہ تنگ کرنا یہ جائز نہیں، اور ان کے حقوق کا خیال کرنا، انہیں اپنے کام کاروبار میں رکاوٹ ڈال کر اپنی ضرورت، گواہی اور کتابت اور ان چیزوں پر مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کاتب اور گواہ کے لیے آنے جانے میں خرچ ہوتا ہے تو وہ جو لوگ جن کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ وہ ان کا خرچ برداشت کرے، اور ان کے اوپر نہ ڈالا جائے کہ جب تمہیں عدالت بلائے گی، جب تمہیں تھانے دار بلائے گا، ڈی پی او، ایس پی او، ایس پی بلائے گا، آپ کو اپنے خرچے پر آنا پڑے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک انسانیت کے ناطے اگر وہ خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان پر جانی اور مالی بوجھ ڈالیں، اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے زیادہ حقوق کا تحفظ اور کیا ہوگا؟ احکام بھی پورے کرنے ہیں اور ان میں ان کے خیال بھی
کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں انسانی حقوق کا تحفظ. اب جب ہمارے ہاں تھوڑی سی بات آپ کو پوری بتانے کے لیے، اب جب غزہ پورا، فلسطین پورا برباد ہوا، پورا تباہ ہو کے بالکل زمین بوس ہو گیا ہے، زمین ساری برابر ہو گئی ہے، اور ابھی تک یہ جتنی انسانی حقوق کی علمدار اور جتنے جو ہے نا اس کے نام لیوا اور دعوے دار ہیں، ان میں سے آج تک کوئی بھی نہیں بولا ہے. اب جا کر ان علاقوں کی عوامی سطح پر کچھ لوگ بولنے شروع ہوئے ہیں، تو اب جا کر ان کی حکومتوں کو تھوڑا خیال آیا ہے. وہ خیال نہیں ہے اصل میں، وہ اصل میں اپنی فیس سیونگ ہے. ہم نے اپنا چہرہ بھی بچانا ہے، انہوں نے اپنی رعایا پر حکومتیں بھی کرنی ہے. تو جب اندر سے بغاوت ہوتی ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، پھر اس سے کوئی حکومت بچ نہیں سکتی. تو اس لیے وہ لوگ اپنی حکومتیں اور اپنے اقتدار بچانے کے لیے اب اگر کوئی معاملات کر رہے ہیں تو اس سے آپ نے کیا ان سے متاثر نہیں ہونا کہ یہ وہ ہو جی ہمیں دیکھو نا وہ کتنی حقوق کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں. وہ آج 1.5 سال بعد جاگے ہیں. جو 1.5 سال بعد جاگے اسے جاگنا نہیں کہتے. تو یہاں ان کے اپنے مفادات اور مقاصد ہیں. اس لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس پر آج کے نوجوان کو، بالخصوص آپ لوگ جو اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہیں، اپنے ان بڑوں کے لیے بھی جن کی وجہ سے آپ یہاں تک آتے ہیں، جو اپنے ذوق اور شوق سے آتے ہیں، وہ اور ان کے والدین، وہ سب کے سب سلام عقیدت اور سلام عظمت کے حقدار ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ فہم اور سمجھ دی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کریم کو سیکھنے کو باقی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں. ورنہ جو وقت اور زمانہ ہے وہاں ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی پیسے کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ، باقی تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا. لیکن مسلمان پہلا اس کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو کامل کرو، ایمان کو پکڑ لو. یہ کام آئے گا، پیسہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، تمہاری ضرورت اور اہم چیز ایمان ہے. اس لیے تم نے اگر بھاگنا ہے تو ایمان کو ساتھ لے کر بھاگیں. دنیا میں بھاگیں، دوڑ میں شامل ہوں، ہر ترقی کے راستے پر جائیں، لیکن ایمان کے بغیر نہ جانا. بس یہ ایک مومن نوجوان سے، مسلمان نوجوان سے گزارش ہے کہ ایمان کے بغیر نہ جانا، اپنے مضبوط عمل کے بغیر نہ جانا. جاؤ، کوئی منع بھی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. اب آپ کو ہو جنگوں میں جانا یا جنگی سامان تیار کرنا، یہ اللہ کا حکم اور فرض ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. تم اپنے ٹینک تیار کرو، تم اپنے میزائل تیار کرو. آج کے لفظوں میں باقی قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ بانا باہر کا نہیں ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم. أَعِدُّوا جیسے کہتے ہیں نا تعداد، اور اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو تیار کرو کس قدر؟ مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری طاقت میں ہے. کتنا؟ بِقُوَّةٍ، طاقتور ہو جاؤ. دنیا کی دوڑ میں پیسہ کمانے میں نہیں تیاری کرنی، تیاری اس بات میں کرنی ہے کہ خود کو اور مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہے. طاقت کے اعتبار سے، طاقت کسی زمانے میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے. طاقت کا جو معیار ہوتا ہے وہ بدلتا ہے، ہر زمانے میں بدلتا ہے. کسی زمانے میں تلوار اور گھوڑے تھے، آج ٹینک اور میزائل ہیں. بدلے گا نا، لیکن ہے قوت. اسلام آپ کو قوت کا حکم دیتا ہے، آپ جیسے مرضی قوت اختیار کریں. تو اس لیے انسانی حقوق کا سب سے زیادہ تحفظ، سب سے زیادہ بہترین لاہ عمل دینے والا وہ قرآن کریم ہے. اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں، اپنا دین سیکھیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اور پھر ساری دنیا میں پھیل جائیں. تو آج کے جو درس ہے جن آیات کا، وہ ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا. پیچھے معاملات میں لکھت پڑھت کا حکم دیا، گواہ بنانے کا حکم دیا، اور پھر ان کے حقوق کا بیان ہوا تھا. آگے ایک الگ صورتحال کا بیان ہے، اگرچہ وہاں مخصوص صورت ہے لیکن حکم عام ہے. مخصوص صورت کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کہیں سفر کی حالت میں ہو. ان کنتم علی سفر، تم کسی سفر پر ہو. ولم تجدوا کاتبا، تمہیں کوئی معاملہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن کوئی کاتب موجود نہیں ہے. فریحان مقبوضہ، تو پھر بھی امانت داری کا لحاظ کرنا، معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ تمہیں ایک اور حکم دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فریحان مقبوضہ، تم اپنی کوئی چیز رہن رکھ دو.
جو اس مالک کو قرض خواہ کو قبضے میں دے دی گئی ہو۔ رہن ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے گروی رکھنا۔ آپ میری ایک موبائل رکھ لو، مجھے فی الحال 20,000 روپے چاہیے، آپ میرا موبائل رکھو، میں اپنے 20,000 روپے آپ کو واپس کروں گا، میرا موبائل واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا، ہم معاملات میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں رہن۔ کیا کہتے ہیں؟ رہن۔ اور اس کو گروی رکھنا کوئی سامان، یہ آج کی اصطلاحوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہ دیا، تمہارے پاس کاتب نہیں ہے، تمہارا گھر بار کوئی جاننے والا نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے، تو تم اپنی کوئی چیز کیا کر دو؟ رہن رکھ دو۔ اس سے اس قرض خواہ کو یہ اطمینان اور تسلی حاصل ہو جائے گی کہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا۔ تسلی ہوگی نا، اصل مقصود تسلی اور اطمینان ہے، آپس میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہ رہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، انسانی حقوق کا بہترین تحفظ کرنا ہے، ہر ایک کا کرنا ہے، قرض خواہ کا بھی کرنا ہے، قرض دار کا بھی کرنا ہے۔ تو قرآن کریم سب کے لیے آسانی اور بہترین راستہ بتاتا ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ یہ قرآن میں تو سفر کا ذکر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ حکم عام ہے، لیکن کیونکہ زیادہ تر یہ کیفیت، یہ حالت سفر میں پیش آتی ہے۔ اپنے گھر میں تو سب کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کاتب کہاں رہتا ہے، لکھنے والا کہاں ہے، اسٹامپ والا کہاں ہے، اور گواہ کون ہو سکتا ہے، عزیز اقارب رشتہ دار دوست، لیکن عموماً یہ شکل جو بنتی ہے زیادہ تر وہ سفر میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر حضر میں بھی ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، تو لفظی معنی کیا تھا؟ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو فَرِحَانٌ، کوئی رکھنے کی چیز رکھ دو، مقبوضہ، جو قبضے میں دے دی جائے، جو قبضے میں دے دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے کوئی بعض پر اعتماد کرے، اگر کوئی دوسرے پر اعتماد کرے، قرض خواہ قرض دار پر کیا کر دے؟ اعتبار کر لے کہ بھئی میں نے آپ کی دینداری، آپ کی امانت داری کو دیکھا، مجھے آپ ٹھیک لگتے ہو، نہ آپ رہن رکھو، نہ لکھت کی ہے، نہ کوئی اس نے گواہ بنائے ہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، بس اگر بعض تمہارے بعض کا اعتبار کر لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، اصل لفظ اس کے ساتھ یوں ہے، فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے۔ کون؟ الَّذِي اؤْتُمِنَ، وہ شخص جس پر اعتبار کیا گیا ہے۔ قرض خواہ نے جس قرض دار پر اعتبار کیا ہے، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس امانت کی ادائیگی میں پھر کوئی کوتاہی نہ کرے۔ جب وہ آپ پر اعتبار کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ اب بتاؤ، قرض دار کا بھی رعایت ہے یا نہیں؟ قرض خواہ کی بھی ہے۔ یا تو رہن رکھو تاکہ آپ کی چیز بھی محفوظ رہے اور اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی بندہ آپ پر اعتبار کر رہا ہے تو وہ اس کے اعتبار کو خراب نہیں کرنا۔ یہی انسانی حقوق ہے نا، کہ کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دینا۔ بھائی یہی معنی ہے نا انسانی حقوق کے تحفظ کا، اس کی جان ضائع نہ ہو، اس کا مال ضائع نہ ہو، اس کی کوئی پراپرٹی جو ہے نا وہ نقصان میں نہ چلی جائے، اس کی مال کہیں کھو نہ جائے، یہی حقوق ہیں۔ تو ان سب کی رعایت اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ رہن رکھے، رہن نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ پھر امانت کا خیال کرے۔ کیسے کرے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانے، اپنے اللہ کے سامنے پیشی کو اپنے دل میں بٹھائے رکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اور یہ دنیا تو چھوٹی موٹی معاملات ہیں، یہ تو نمٹ جائیں گے، لیکن وہاں اگر مجھے اللہ کے سامنے اس شخص نے اپنی ضرورت اور اپنے اس حق کے لیے طلب کر لیا تو پھر میں وہاں یہ حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے چاہیے کہ یہیں پر دوسروں کے حق پورا ادا کریں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہ دیکھیں الگ سے، اس سے زیادہ کیا کہیں آپ؟ لا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اگر تمہیں لگتا ہے کسی مسلمان کو تمہاری گواہی کی ضرورت ہے، تم نے وہ معاملہ دیکھا ہوا ہے اور اب کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپانا نہیں ہے، تمہیں معاملے کا علم ہے، تم جا کر گواہی دو۔ جب کسی شخص کا حق ضائع ہو رہا ہو، ایسے موقع پر گواہی دے سکتا شخص جو دے سکتا ہے، اس کے باقی قوائف چیزیں پوری ہیں، اس نے پوری طرح دیکھا ہوا ہے، اس شخص کو گواہی دینا یہ واجب اور فرض ہے۔ نہیں دے گا حرام کام میں مبتلا ہوگا۔ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے آپ کے سامنے،
اور آپ کی گواہی سے اس کو اس کا حق مل سکتا ہے، تو شریعت نے اس پر گواہی کو فرض قرار دیا ہے۔ اب بتاؤ حق کا تحفظ ہے یا نہیں؟ تمہارے سامنے کسی اور کا حق ضائع ہو رہا ہے اور تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس کا حق بچا سکتے ہو، تو اسلام آپ کو اس کے تحفظ کا، حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم اس وقت شہادت کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اگر کوئی چھپا لے گا ایسے موقع پر، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ گناہگار ہوگا، اور صرف چھوٹا موٹا ظاہری گناہگار نہیں، اس کا دل بھی گناہگار ہوگا اور اس کا دل بھی سیاہ ہو جائے گا۔ آثم قلب، وہ گناہگار ہوگا اور اس کا دل گناہگار ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے پورے جسم میں جو ہیڈ کی حیثیت رکھتا ہے، بڑے ہونے کی، اور سب سے مین جو کردار رکھتا ہے وہ کون ہے؟ دل ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پورے جسم میں جو مین پاور پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر کسی کا دل رک جائے، ٹانگے بے شک وہ چلائے نا، نہیں چلا سکتا، کیونکہ دل رک گیا اس کا دل کیا ہو گیا؟ تو پورے کے پورے جسم کی جو مین پاور ہے وہ دل کے پاس ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا شخص جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ ٹو دی پوائنٹ بات ہے، اور سیدھی مین پاور کے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کی نشاندہی کر دی، باقی سارے جسم، ہاتھ بھی ادھر ہی ہیں، پاؤں بھی ہیں، دل بھی، دماغ بھی، ہر چیز کے ساتھ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا دل گناہگار ہو گیا ہے۔ اگر دل کے خون گندا ہو گیا تو پورے جسم کا نظام کیا ہو جائے گا؟ کسی کا دل خون صاف نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ صرف دل میں خون خراب ہوتا ہے، پورے جسم کا خون، اس کا کہتے ہیں بھئی اس کا خون خراب ہو گیا، یا تو یہ ہر ہفتے آ کر کیا کرے؟ خون لگوائے، نہیں تو حالانکہ کچھ بھی نہیں، پورا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، صرف دل نے تھوڑا سا کام کو ڈاؤن کر دیا اور اپنا کام پورا نہیں کر رہا۔ تو اس لیے دل کی بہت خاصیت ہے، بہت اہم کردار ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو اللہ نے اس کے ساتھ گناہ کو اس کی طرف نسبت کی ہے، تو یہ بہت اہم باتوں میں سے اور اس کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ علیم کیا ہے؟ خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ تو میں نے 2-3 بیان اس کے کر دیے ہیں۔ تو اگر اس میں 2 صورتیں آ جاتی ہیں، ایک تو سرے سے لا تکتموا الشہادہ میں گواہی نہ دینا، یہ حرام ہے، اور غلط گواہی دینا یہ بھی حرام ہے۔ غلط گواہی سے بھی حق کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا نا۔ تو حقوق کا تحفظ سب سے زیادہ ضروری ہے، گواہی چھپانا بھی حرام ہے، اور غلط بیانی کرنا، غلط گواہی دینا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ادائے شہادت ہم نے پچھلے سبق میں بیان کی تھی کہ شروع میں تحمل شہادت، کسی واقعے کو دیکھنا، کسی بات پر گواہ بننا یہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص بن گیا، اب ضرورت ہے، اسے ادائے شہادت یہ واجب ہے، اور اس کے اوپر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے کہ میں تمہاری جگہ گواہی دوں گا، میں اس کا اتنی اجرت لوں گا، یہ بھی جائز۔ ہاں، آنے جانے کا اگر کوئی خرچ ہے، اس کی بیچ میں کوئی ایسی ضرورت ہے وہ اس کے لے سکتا ہے، لیکن گواہی دینے کے پیسے نہیں لے سکتا۔ یہ میں نے ہر مسئلے کے ساتھ پیچھے کتابت والی جگہ میں بھی ذکر کی تھی بات، یہاں الگ ہے، تحمل شہادت کوئی واجب نہیں ہے، لیکن اب جو عام ہے ادائے شہادت یہ واجب ہے، عبادت ہے، اور عبادت پر اجرت نہیں لے سکتے، عبادت پر اجرت نہیں لے سکتے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ آپ کو بہت سی جگہوں آگے جا کے کام آئے گی۔ اللہ، اور یہ جو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ کہا، یہ اس لیے کہ گواہی کے چھپانے کو دل اس کا گناہ گار ہوگا، اور کوئی شخص اس کو خالی زبان کا گناہ نہ سمجھے، کیوں؟ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں بدتر گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا تو کبیرہ گناہوں میں بدتر گناہ ہے، مگر شہادت کا، گواہی کا چھپانا بھی یہی حکم رکھتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔
اور ہماری عدالتوں میں کیسے یہ کبیرہ گناہ اعلانیہ طور پر دھڑلے سے ہوتا ہے وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود بھی گناہوں سے محفوظ رہے اور دوسروں میں جس قدر آپ میں طاقت اور قدرت ہے گناہوں کو کم کرنے میں، مٹانے میں، ختم کرنے میں، اس میں اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں نا آج کتنا ہم نے بڑا سبق پڑھا۔ آج اس کو آپ اپنے ذہن میں یاد کر کے دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ان لوگوں کو اپنی بات اپنے الفاظ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آج ہم نے یہ بات سیکھی اور سمجھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے تمام احکام پر عمل کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔